بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب صوم اور اس کا سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا سبق انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بطور مثالی سپہ سالار۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سپہ سالار کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کون سے اوصاف ملتے ہیں جو کہ ایک سپہ سالار، ایک جرنیل، ایک کیپٹن کی ذات میں ہونے چاہیے تاکہ اسلامی ریاست اپنا دفاع جو ہے وہ مضبوطی سے کر سکے اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف تھا جنگی حکمت عملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ سے پہلے اس کی حکمت عملی اور اس کی پلاننگ کو بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ تو سپہ سالار میں ایک جو وصف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ جنگی حکمت عملی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس جنگ کو کیسے لڑنا ہے۔ ہر جنگ کا پیٹرن ایک نہیں ہوتا، ہر جنگ کا طریقہ کار ایک نہیں ہوتا۔ کئی نسلیں، کچھ قومیں جنگ کو ایک طریقے سے لڑتی ہیں، دوسری نسل کے ساتھ، دوسرے علاقے کے ساتھ، دوسری قوم کے ساتھ جنگ دوسرے طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر طرح سے اسوہ حسن ہے۔ اگر ہم خاندانی زندگی دیکھیں یا معاشرتی زندگی دیکھیں، کوئی بھی زندگی آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ اگر سپہ سالار کی زندگی بھی دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صف اول میں ایک مجاہد کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین وصف تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا راز کیا تھا؟ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے اور فتوحات مل جاتی تھی؟ سب سے پہلے چیز ایمان، تقوی، شجاعت، بہادری، یہ وصف ہونے چاہیے، لازمی ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں جا کے ایمان میں کمی آ گئی تو یاد رکھو پھر جتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو اس کو شکست ہو سکتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب حنین کی جنگ آئی تو جو 9 مسلم تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کو یہ لگا کہ آج تک مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ تعداد میں کم تھے، مسلمان مد مقابل زیادہ تھے تو مسلمان جیت جاتے تھے۔ آج ہم 12,000 کا لشکر ہے تو آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے توکل کا سوال نہیں کیا، ان کو لگا کہ آج ہماری تعداد جو ہے یہ ہمیں بچا لے گی۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ مسلمان وہاں گئے، حنین والوں نے اپنی چال چلی اور بڑی بہترین چال چلی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی تعداد کو نہیں بلکہ اللہ پر توکل کرتے اور ایمان کو زیادہ کرتے، لیکن تم لوگوں نے اپنی تعداد کو دیکھا اور پھر تم پر حملہ ہوا۔ اللہ کی اتنی کھلی اور وسیع زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ اس لیے سب سے پہلے جنگ میں ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کا یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر شجاعت اور بہادری، یہ لازمی چیزیں۔ یہ نہ ہو بزدل ہو کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد دے دیں گے اور میرے لیے فرشتے بھیج دیں گے، ایسے جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ ایمان اور تقوی بھی تھا اور شجاعت اور بہادری بھی تھی، دونوں چیزیں جنگ کے لیے لازمی ہیں۔ اس کے بعد منصوبہ سازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین منصوبہ ساز تھے، تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری چلتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے جنگ احد ہے، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو درے کے اوپر بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ جگہ ایسی تھی کہ جس کے قبضے میں آ گئی جنگ اس کے حق میں ہوگی۔ مسلمانوں کے پاس وہ درہ تھا، جنگ کا جو پہلا حصہ تھا مسلمانوں کے پاس تھا، یعنی فتح مسلمانوں کے لیے تھی۔ لیکن ان 50 صحابہ نے جب درہ چھوڑا، نتیجے میں جو کفار نے اس درے پر قبضہ کیا اور مسلمانوں پہ حملہ کیا، مسلمانوں کی تعداد بکھر گئی اور مسلمانوں کو نقصان ہو گیا۔ اور یہ منصوبہ سازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے تھے کہ یہ درہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں 50 صحابہ کو وہ درہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک کرنل جو ہوتا ہے، جو ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس کی منصوبہ سازی بہترین ہونی چاہیے، تب جا کر جنگ کا نتیجہ اپنے حق میں آتا ہے۔ اس کے بعد جنگی رازوں کی حفاظت۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے ٹائم پہ آپ دیکھتے ہیں جاسوسیاں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ جاسوسی ہے کہ جنگ آپ بعد میں لڑتے ہیں، آپ کی پلاننگ پہلے وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے کیپٹن آپ کے گھروں میں مارے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے ملکوں کی مثالیں ہیں جو کہ آپ کو اشارتاً میں سمجھا رہا ہوں۔
کہ ان کے گھروں میں ان کے آرمی کے جو کیمپ ہے وہاں پہ ان کے کیپٹن مارے جا رہے ہیں اور وہ ابھی تک اپنے رازوں کی حفاظت نہیں کر سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی رازوں کی بہترین طریقے سے حفاظت کرتے تھے۔ صرف اپنی حفاظت نہیں کرتے تھے بلکہ سامنے والے جو مد مقابل جو دشمن ہے ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کے کیا راز ہیں، وہ بھی جان لیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سپہ سالار کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تدبر و بصیرت، یعنی بصیرت ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے ایک مجاہد کا کہ وہ بصیرت کے ساتھ اس جنگ کو لڑ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اب اس نے کرنا کیا ہے، بخلا نہ جائے، اس کی دور اندیشی ہونی چاہیے، وہ باریک بینی سے سوچتا ہو۔ تو بچوں یہ کتاب کا صفحہ نمبر 63 ہے آپ کے پاس، تیسرا سبق ہے، اور یہ صفحہ نمبر 64 ہے۔ یہاں پر کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگ لکھ کے ہمیں اس سبق میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سپہ سالار کے اوصاف ہیں تو ہم وہ اوصاف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے صفحے میں آپ کو یہ سارے اوصاف ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد قابل لوگوں کا تقرر، یہاں پہ یہ چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو ایک کہہ لیں کہ مہارت تھی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا تقرر کرتے تھے۔ اگر کوئی تیر انداز ہے تو اس کو چوٹی پہ بھیجنا ہے، وہ وہاں سے اچھا حملہ کر سکے۔ اگر کوئی جنگجو ہے اور گھڑ سوار ہے، اس کو گھوڑا دینا ہے۔ ایک گھوڑا چلانا جانتا ہی نہیں، اس کو گھوڑا دے دیا جائے۔ ایک بندہ جہاز ہی نہیں چلانا جانتا، جیسے آج کے دور میں ایک بندے کو گاڑی نہیں چلانی آتی، وہ بنکر بسٹر گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کو وہ تھما دی جائے، وہ کیا کرے گا؟ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکنالوجی کو اس بندے کے ماہر جو ہوتے تھے، یعنی اس ٹیکنالوجی کا جو ماہر بندہ ہوتا تھا، اس کے حوالے کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ایک جرنیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فائٹر جو ہے وہ جیٹ کسے دینا ہے، میں نے یہ ہتھیار کس کو دینا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل لوگوں کا تقرر کیا کرتے تھے۔ تو بچوں یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف جو سپہ سالاری کے، اور اگر سارے لکھیں تو یہ وائٹ بورڈ آپ کے سامنے کم پڑ جائے گا، تو چند میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ تو یہ آپ کے 2 پیراگراف جو بڑے ہیں یہاں تک مکمل ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے آگے تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امن و صلح کو ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 28 غزوات ہیں، اور اگر شہداء کی تعداد دیکھی جائے نا، صرف جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اور جو کافروں کی طرف سے قتل ہوئے، دونوں کی تعداد میں بتا رہا ہوں، صرف شہیدوں کی تعداد نہیں بتا رہا۔ 28 لڑائیوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں جو مسلمانوں کے شہید اور کفار کے مارے گئے؟ صرف 1000 یا 1200 کے قریب لوگ ملتے ہیں۔ آج کے ٹائم پہ اگر ایک چھوٹے سے خطے پہ جنگ لگ جائے نا تو 1000 2000 تو گنتی بھی نہیں آتے، یعنی کہ اتنے لوگ مارے جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے علاقے فتح ہو گئے، کتنی ریاستیں اسلامی ریاست بنی، اور 28 غزوات ہوئے، اور کتنے لوگ جان سے گئے ہیں؟ صرف 1000 کے قریب۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و صلح کو ترجیح دیتے تھے، اور 28 غزوات میں آپ نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، جتنا ہو سکے لڑائی سے بچا جائے، نہ اس طرف سے جانی نقصان ہو نہ سامنے والے کی طرف سے ہو۔ اس کے بعد میثاق مدینہ و صلح حدیبیہ، یہ آپ کے سامنے بہترین ثبوت ہیں کس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے گریز کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ خبر سنا دی، عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے جو جو معاہدے لکھوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، قبول کیے، حالانکہ سب کو پتا تھا یہ معاہدے صرف ان کے حق میں ہیں، جو نکات وہ لکھوا رہے ہیں وہ ان کے فائدے کے، ہمارے فائدے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو تسلیم کیا، کس لیے؟ کہ یہاں پہ خون ریزی نہ ہو۔ اس کے بعد ابتدا میں دفاعی جنگیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر 28 غزوات میں ابتدائی جنگیں دیکھیں نا، وہ کون سی ہیں؟ دفاعی جنگیں۔ حملہ ہو رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کیا۔ بعد میں جب جہاد کی اجازت ملی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اب ہم ان ریاستوں کی طرف رخ کریں گے جو کہ غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے خدا کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی طرف جہاد کے ذریعے پہلے دعوت نامہ بھیجیں گے اسلام کا، اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک ہے، وار نہیں دیں گے، اگر وہ باز آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کریں گے کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔
قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کا پیغام آپ کو بھیج دیں لڑائی سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صلح کو قبول کریں، جو وہ صلح کا معاہدہ کریں گے آپ نے اس معاہدے کو دستخط کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کی پابندی بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جنگ کی خواہش نہیں کرنی، یاد رکھو زندگی میں کبھی بھی، لیکن اگر دشمن تم پہ جنگ مسلط کر دے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنا، پھر اس کا جواب دینا ہے، یہ ہوگا دفاعی جہاد۔ تو آپ نے جنگ کی خواہش نہیں کرنی، لیکن اگر آ جائے آپ کے دروازے تک تو آپ کو لڑنا لازمی ہے، یہ ایمان کی اور اسلام کی علامت ہے۔ تو یہ تھی بچوں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن و صلح کو ترجیح دینے والے واقعات اور اوصاف۔ اب تیسری چیز ہے مشاورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں مشاورت کیا کرتے تھے، جیسے بدر آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پہلے بٹھا کے صحابہ سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، یا اللہ یہ 313 میرے پاس تیرے بندے ہیں اور یہ کل ملا کے 15 سال کا ساسا ہے جو کہ میں نے تبلیغ کی ہے، اگر یہ آج مٹ گئے اس دنیا سے تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ ہماری غیبی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر مسلمانوں کے حق میں لکھ دی۔ حتیٰ کہ خندق کا ٹائم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ خندق، احزاب اس کا دوسرا نام ہے، احزاب حزب کی جمع، اور حزب کا مطلب گروہ ہے، کئی گروہوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا، مشرکین بھی آ گئے، یہودیوں کی طرف سے سپورٹ تھی، منافقین بھی تھے، اور دیگر قبائل نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مدینہ کی کیسے حفاظت کی جائے۔ مدینہ کی ایک طرف کھجوریں تھیں، دوسری طرف پہاڑ تھے، اور تیسری طرف بھی کھجوریں تھیں، یعنی کہ مدینہ 3 اطراف سے کور ہے، اس کو یعنی دشمن اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ اگر عبور کر سکتا ہے تو ایک فرنٹ، ایک مین گیٹ ہے، مین راستہ ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ اگر دشمن آئے گا تو صرف یہاں سے آئے گا۔ سارے صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس سے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مشورہ ہے، ہمارے ہاں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو دشمن کو روکنے کے لیے درمیان میں ایک بڑی سی خندق کھودتے ہیں۔ دشمن پہلی بات ہے کہ عبور کر ہی نہیں سکتا اس خندق کو، اگر اس نے کر بھی دیا تو کتنے لوگ کریں گے؟ 8 کریں گے، 4 کریں گے، ان کو ہرانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو حکم دیا، حتیٰ کہ صرف حکم نہیں دیا بلکہ خود بھی ساتھ خندق کھودی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو گویا کہ ایک کرنل کو، ایک جنرل کو کیا کرنا چاہیے؟ جنگ میں مشاورت کرنی چاہیے، مشاورت کے ذریعے جنگیں لڑنی چاہیے۔ اگر وہ اکیلا اپنا دماغ دوڑائے گا کہیں نہ کہیں نقصان کر دے گا۔ اس کے بعد آداب جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے آداب کیا بتائے؟ تو یہ آپ کے سامنے یہ والا صفحہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 65 ہے، یہاں پر آداب جہاد لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سپہ سالار کو بھیجا ہے یا اپنی قیادت میں جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سپہ سالار کو بھیجا ہے خود نہیں گئے، تو آپ نے مجاہدین کو ہدایات جاری کی ہیں۔ کیا؟ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، نہتے لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تمہارے سامنے سرنڈر کر دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو پناہ لے لے اس کو قتل نہیں کرنا، ان سارے لوگوں کو نہیں قتل کرنا۔ قتل صرف اسی کو کرنا ہے، اسی سے لڑائی کرنی ہے جو تم سے لڑنے آ رہا ہے اور تمہاری جان پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آداب جہاد بتائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو عبادت گاہیں ہوں گی ان کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھنا وہاں مندر ہیں، مشرکوں کے اڈے ہیں، جو بھی ہے، نہیں، ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کرنا، وہاں کی عمارتیں نہیں گرانی، وہاں کے اثاثوں کو ضائع نہیں کرنا، وہاں کی فصلوں کو ضائع نہیں کرنا، وہاں توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ تمہارا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہاں موجود جو نعمتیں ان کو ضائع نہیں کرنا۔ تو گویا کہ چیزوں کو تباہ نہ کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حکم دیا۔ حتی الامکان کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف اپنا جو ایک ہتھیار ہے اس انسان پہ استعمال کرنا ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے۔ بصورت دیگر کسی بھی چیز پہ، کسی عبادت گاہ پہ، کسی نہتے انسان پہ، کسی معصوم پہ آپ کا ہتھیار استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب جہاد بتائے ہیں۔ اس کے بعد مقتولیین کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جائیں، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، دشمن وہ اپنی جگہ پہ،
لیکن انسانیت کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ نہیں کرنا۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کا سینہ چاک کیا گیا، گردے پھپھڑے دل یہ نکال دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکالی گئی۔ انسانی جسم کی بے حرمتی نہیں کرنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول جین کے احکام بتائے۔ کسی کو تکلیف سے قتل نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے جنگ میں قتل کر کے ختم کر دو، ایک ہے کہ اس کو تکلیفیں دے دے کے قتل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کیا کیا؟ قیدی آئے 70 جو قیدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، یعنی دیت لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے میں مختلف تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قیدیوں کو معاف کیا۔ جو حنین والے واپس آئے مسلمان ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی چھوڑ دیے، جو مال غنیمت ملا تھا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو یہ لگا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے، آج نہیں معاف کریں گے، کیونکہ اسی مکہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے لیے اتنی مشکلیں پیدا کی تھی کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے کیا ظلم نہیں کیا، آج وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ یاد رکھو میں تمہیں آج کے دن اسی طرح معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا؟ بچپن میں کنویں میں پھینک دیا، بازاروں میں بکتے بکتے وہ جیلوں میں چلے گئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخت پہ بٹھایا۔ میرے ساتھ بھی تو تم لوگوں نے یہی کیا، میں یہاں مکہ میں پلا بڑا تھا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں سے اتنی مشکلیں پیدا کی کہ مجھے ہجرت کرنا پڑی، میرے ساتھ میرے صحابہ پہ ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا، لیکن آج میں تمہیں اسی طرح معاف کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ عام معافی کا اعلان دے دیا کہ اے میرے صحابہ کسی کو قتل نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، جو ہتھیار ڈال دے، کچھ بھی کرے، جو آپ کے مقابلے میں آئے گا صرف آپ نے اس کو ہی اس سے لڑائی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ آخر میں ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے پوائنٹس میں بلٹس میں فوائد و ثمرات لکھے ہیں۔ اگر ایک سپہ سالار ان اوصاف کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ مشاورت، امن و صلح کو ترجیح دے گا، مقتول جین کے احکام کو مد نظر رکھے گا، ان ساری چیزوں پہ عمل کرے گا تو کیا فوائد ملیں گے؟ نمبر 1، فتح کا حصول۔ زیادہ سے زیادہ جو جنگیں ہوں گی وہ فتح کی صورت میں تبدیل ہوں گی اور ہمارے حق میں ہوں گی۔ دوسری چیز، کم نقصان ہوگا اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ آج کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے خطے کو ہم فتح نہیں کر سکتے۔ 77 سال ہو گئے کشمیر ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 سال 8 سال میں ریاست مدینہ سے کئی ریاستیں بنا دی، اور قتل کتنے لوگ ہوئے تھے؟ کفار اور مسلمان ملا کے 1000 کی تعداد ہے، اور ہم سے وہ ایک چھوٹا سا خطہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا، نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کا دفاع مضبوط ہو جائے گا، یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد امن و امان کو فروغ ملے گا۔ ہر جگہ یہ جو جنگ ساری چیزیں ہیں، یاد رکھیں یہ اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے۔ جنگ لڑی جاتی ہے اپنی ریاست کو وسیع کرنے کے لیے، جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کیا جاتا ہے۔ جنگ میں لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاد میں کیا ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہوتی ہے اور ظالم کے خلاف اس کے ظلم کو روکنے کے لیے لڑائی کی جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور اس کے بعد پھر مظلوموں کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فوائد و ثمرات ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو بچوں یقیناً یہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ یہاں کتاب میں کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز کی صورت میں سپہ سالار کے اوصاف ہیں پہلے ایک صفحے میں، پھر امن و صلح کو ترجیح دینے والے واقعات اور اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر مشاورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، آداب جہاد ہیں، مقتول جین کے احکام ہیں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور فوائد و ثمرات ہیں۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا MCQs کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کیا کیا گیا تھا؟ یہ ہے غزوہ خندق، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ خندق کھودی گئی، یہاں پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن ہے الف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی اطلاع ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے تھے؟
ٹھیک ہے، خندق میں، فتح مکہ میں، غزوہ احد میں، حنین میں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کے سامنے جو آپشن ہے حنین میں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اطلاع ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. یہاں فتح مکہ ہے. ٹھیک ہے، فتح مکہ میں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے باوجود کفار کے ساتھ معاہدہ کرنے سے ہمیں سبق ملتا ہے امن پسندی کا. آپشن ہے الف. ٹھیک ہے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنے کا شمار ہوتا ہے آداب جہاد میں. آپشن ہے الف. اسوہ حسنہ کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ الف. اور اسی طرح یہ سارے آپ کے ایم سی کیوز مکمل ہوتے ہیں. اب ہم مختصر سوالات دیکھتے ہیں. بطور سپہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اوصاف لکھیں. یہ آپ کے سامنے یہ سارے اوصاف ہیں، آپ نے کوئی 2 لکھنے ہیں. صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کریں. تو یہ آپ کے سامنے صلح حدیبیہ والا ہے. امن کا ثبوت ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میثاق مدینہ اس کا ثبوت عملی پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان کیا کرتے تھے؟ جنگوں کو دور کرتے تھے، یعنی لڑائی سے بچتے تھے، لڑائی سے گریز کرتے تھے، اور تاکہ جانی نقصان نہ ہو اور امن قائم رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اس کے بعد جنگ کے آداب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا ہدایات دیا کرتے تھے؟ تو یہ آپ کے سامنے جنگ کے آداب ہیں. بچوں، بزرگوں، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، چیزوں کو تباہ نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو نقصان نہ دیا جائے، وہاں کے اثاثوں کو ضائع نہ کیا جائے. قیدیوں سے حسن سلوک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ غزوہ بدر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کیا، حنین میں قیدیوں کو آزاد کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کے بعد اسلام کے تصور جہاد اور دہشت گردی میں فرق واضح کریں. تو آخر میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. دہشت گردی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. جہاد مظلوم کی مدد کے لیے ہوتا ہے، دہشت گردی ظالم کی معاونت ہوتی ہے. جہاد جو ہوتا ہے وہ اسلام کو پھیلاتا ہے، جبکہ دہشت گردی ہوتی ہے لوگوں میں خوف کو پھیلاتی ہے. تو اس طرح آپ نے دہشت گردی الگ اور جہاد الگ اس کو بیان کرنا ہے. آخر میں ہے بطور سپہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو آپ اس طرح لکھیں گے سپہ سالار کے اوصاف، اور یہ ہیڈنگز آپ کے سامنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایک ہیڈنگ کو 2 لائنوں میں ایکسپلین کرنا ہے. پھر امن و صلح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے تھے. یہ وہ ساری ہیڈنگز آ گئی ہیں جو کہ آپ نے اس کے ضمن میں لکھنی ہے وضاحت کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کو ترجیح دیتے تھے. آداب جہاد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، مقتولیین کے احکام کیا ہیں، اور پھر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر فوائد و ثمرات. یہ ساری چیزیں جب آپ لکھیں گے ہیڈنگز کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، یقیناً آپ کا تفصیلی سوال بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہاں تک یہ کہہ لیں کہ آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اس کو پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیں بچوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.